اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1 کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ مال غنیمت کے حوالے سے بات ہے کہ سوال کیا گیا کہ یسألونک عن الانفال، تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا۔ قل الانفال للہ والرسول، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔ اب اس صورت سے پہلے مال غنیمت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور صحابہ کے اندر آپس میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ غنیمت کا مال کس کو ملے گا اور کتنا ملے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتا دیا کہ یہ تو معاملہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، اور احکامات نازل ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار ان کی خواہش تھی کہ ان کو ملے وہ دے دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ حقیقت میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے احکامات ہیں اور رسول نائب بن کر اس کے احکامات کو لاگو کر رہا ہے، اور یہ اب جو ہے یہ تمہیں مل گئی ہے۔ اور یہ مال حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا ہی تھا، کیونکہ اگر اس وقت اللہ رب العزت کی تجلی ظاہر نہ ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ مسلمان غزوہ بدر کے اندر فتح حاصل کر لیتے۔ لہٰذا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن جب انسان اب مشقت اور محنت نہیں کر سکتا تو اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ اس طریقے سے اس کا نفاذ ہوگا، اور اللہ کے رسول نے اس کو قائم کیا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، اور صلح کرو آپس میں، اور آپس میں اپنے معاملات ٹھیک رکھو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو۔ یہ تو انفرادی طور پہ تھا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے خوف ہوگا، یہ بھی انفرادی، اور واصلحوا ذات بینکم یہ بھی انفرادی محنت ہے۔ اور اجتماعی طور پر کیا ہوگا؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ اجتماعی طور پر ہوگی۔ اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو جب چھوڑا تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہیں پہ تو امریکہ کی اطاعت ہے، کہیں روس کی اطاعت ہے، اور کہیں اشتراکیت کا نظام ہے، کہیں خلافت کا نظام ہے، کہیں کون سا مختلف نظاموں میں بٹ کر اب ہمارا مقدر جو ہے وہ ذلت بنی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو یہ اجتماعی معاملہ ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ریاست اطیعوا اللہ ورسولہ خود بھی کرے، اور اپنی رعایا کو بھی اس بات کا پابند بنائے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب ہمارے ہاں 3 نظام چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، دیکھا جائے بنیادی طور پر 3 نظام ہیں۔ ہونا تو نظام ایک ہی چاہیے تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، بات ختم۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو شرعیت کا ایک نظام، ہم کہتے ہیں جی ہمارے ہاں شرعیت کا نظام ہے، جو ایک برائے نام ہے۔ شرعیت کے نظام کے اندر تو سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ شرعیت کے اندر جو آدمی ہے وہ صاحب الرائے ہو، وہ جو مشورہ دینے والا ہے وہ صاحب الرائے ہونا چاہیے، صاحب حیثیت ہونا چاہیے، معاملہ فہم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں شرعیت، جمہوریت کو شرعیت بھی کہتے ہیں جی، ہم لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہم ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں، لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ معاملات سارے چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو شرعیت ہے وہ انتہائی 3rd کلاس کی ہے۔ اگر 10 آدمی بے وقوف ایک طرف اکٹھے ہو جائیں اور ایک عقل مند ایک طرف ہو جائے
تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ 10 بے وقوف زیادہ ہیں ایک سے، تو ان 10 کی بات مانی جائے گی، سے ایک بے وقوف، ایک جو عقل مند ہے جو بھی ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہمارے یہاں شرعیت کا نظام 10 نشئی ایک طرف اکٹھے ہو گئے، ایک صالح آدمی ایک طرف اکٹھا ہو گیا، ایک الگ ہو گیا، اس کی رائے الگ ہوگی، تو ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ جو 10 نشئی ہیں یہ زیادہ ہیں، لہٰذا ان کی رائے کو قبول کیا جائے گا۔ وہ جو ایک صالح تھا، متقی پرہیزگار تھا، اچھا آدمی تھا، صاحب الرائے بھی تھا، سب کچھ تھا، اس کو سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ 10 آدمی ہیں، یہ سارے نشئی اکٹھے ہو گئے، یہ زیادہ ہیں اور یہ جو ہے یہ کم ہے، لہٰذا ان 10 کی بات کو مانا جائے گا۔ بڑی خرابی اس کے اندر یہ ہے، صاحب الرائے اس کے اندر ہوتا کوئی نہیں۔ اب یہ بھی ہمارا جو شرعیت ہے یہ بھی ایک برائے نام ہے، کیونکہ اس شرعیت کے اوپر خود ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، جو اپنی مرضی سے جو فیصلہ اس کی مرضی کا ہوتا ہے وہ کرواتی ہے۔ یہ شرعیت برائے نام کی ہوتی ہے، دکھانے کے لیے کہ بھی ہمارے ہاں ایک شرعیت کا نظام ہے، ہم اس نظام کے تحت چلتے ہیں، حالانکہ حکم شرعیت کا ہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرو، جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان سے مشورہ لو، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا مشورے کا، اور پھر فرمایا گیا کہ جب کسی بات پر مشورہ ہو جائے، بات طے ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اس کو نافذ کرو۔ تو یہ تو شرعیت کے نظام کا حکم تھا۔ اسی کے ذیل میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ہمارے آج کل جو زور چلا ہوا ہے وہ استخارے کا چلا ہوا ہے، استخارہ کروانا، خود بھی نہیں کرنا، فلاں بندے سے استخارہ کروانا، جی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں، بھائی استخارے کا حکم نہیں ہے، ترغیب ہے استخارے کی کہ استخارہ کریں، ترغیب ہے، حکم استخارے کا نہیں ہے، حکم مشورے کا ہے، بھائی مشورہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے حکم مشورے کا دیا، مشورہ کرو۔ استخارے کی ترغیب ضرور ہے کہ استخارہ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، ترغیب ضرور ہے، حکم نہیں ہے۔ اگر استخارے میں اور مشورے میں تقابل آ جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر مشورے کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے کہ مشورے کے اندر کیا بات آ رہی ہے، ترجیح مشورے کو ہونی چاہیے، استخارے کو نہیں۔ اور استخارہ بھی اگر کرنا ہے تو اس کے لیے پھر بہت تکلف والی بات آ جاتی ہے، بھی اس کے لیے ہمیں یہ کیا کرنا پڑے گا، یہاں سے کیا کرنا پڑے گا، رختوں کے اندر صورت کیا پڑھنی پڑے گی، کتنی رکھتے، ایسا اتنا لمبا چوڑا نظام ہوتا بھی نہیں ہے۔ استخارے کے حوالے سے علماء نے مختلف آراء لکھی ہیں، بڑی سہولت کے ساتھ انسان ان کو پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال تو ہمارے ہاں شرعیت کے اوپر ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہ اپنے فیصلے اپنے انداز میں کراتی ہے۔ پھر آگے ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد شرعیت کے بعد ہمارے یہاں جو قانون ہے وہ انگریزی قانون ہے، اور انگریزی قانون کے بعد شرعی عدالتیں ہیں۔ ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، قانون انگریزی ہے، عدالتیں شرعی ہیں۔ اب جب شرعی عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو انگریزی قانون اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ تو قانون کے تحت ہی نہیں ہے۔ تو ایک عجیب سی کھچڑی بنی ہوئی ہے، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ان سارے جھنجٹ سے جان چھڑانے کے لیے اللہ نے ایک نظام بتا دیا کہ ایک نظام کے تحت آ جاؤ، ساری عزتیں دنیا کی اور آخرت کی تمہیں ملے گی، کامیابیاں اور کامیابیاں ملیں گی۔ وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جاؤ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو ہمارے پاس قرآن بہترین نمونہ ہے، بہترین ضابطہ حیات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کل مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا بیان سننا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، بڑے سے بڑا کوئی آدمی آیا، آخر میں اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ اگر اس کو کچھ وقت اور مل جاتا تو کیا ہوتا، وہ یہ بھی کر لیتا، وہ یہ بھی کر لیتا۔ آئنسٹائن کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بہت ذہین تھا، بہت سارا کچھ اس نے کیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ اگر اس کو تھوڑا سا اور وقت مل جاتا وہ فلاں 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 کام بھی کر لیتا۔ تیمور کے حوالے سے بتایا کہ وہ فاتح عالم تھا، کہا جاتا ہے، اس کو لقب ملا فاتح عالم کا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ اگر اس کو تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو یہ اور علاقے بھی فتح کر لیتا اور کام بھی کر لیتا۔ کسی حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے، کسی بندے کو بھی دیکھ لیا جائے تو آخر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا اور وقت مل جاتا تو یہ فلاں کام بھی کر لیتا۔ لیکن دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس کو وقت اور وقت کی ضرورت بھی نہیں تھی،
بہترین نمونہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اور زندگی ملتی تو یہ بھی کر لیتے. اللہ خود فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی. تو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اگر اطاعت ہو جائے تو پورے کا پورا نظام درست ہو سکتا ہے. فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، تب جا کر یہ نظام چلے گا. اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کرتے تو کیسے مومن اپنے آپ کو کہتے ہو؟ اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو پھر زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا، عمل کر کے بتاؤ کہ ہاں باقی تم مومن ہو. تمہارے گھر کا نظام مومنانہ ہے، تمہاری اجتماعی زندگی مومنوں والی ہے، تمہاری انفرادی زندگی مومنوں والی ہے، تمہارے لین دین مومنوں والے ہیں، تمہاری رشتہ داریاں مومنوں والی ہیں. اگر تم مومن ہو تو عمل سے بتاؤ کہ ہاں تم مومن ہو. صرف زبانی جمع خرچ سے مومن بننا یہ بہت آسان کام ہے. جو معیار اللہ نے مقرر کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ یہ معیار ہے، ہمیں یہ معیار چاہیے مومنوں کا، اور صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ معیار ہیں، یہ راستہ ہے تمہارا جو صحابہ چل کے جا رہے ہیں، جس راستے کے اوپر اس راستے کے اوپر چلنا ہے، تو تب ان کنتم مؤمنین ہوگا. اگر مومن ہو تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. اللہ کے احکامات سارے کے سارے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ساری کی ساری، صحابہ کا عمل سارے کا سارا، تب مومن کہلاؤ گے. جو مرضی آئی وہ مان لیا اور جو مرضی آئی اس کو چھوڑ دیا اور پھر ہم مومن بھی ہیں، یہ کیسے؟ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ پوری کی پوری اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی کرنی ہوگی. انفرادی طور پر کیا ہوگا؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ انفرادی محنت ہے، اللہ سے ڈرنا، آپس میں صلح صفائی اور معاملات کو ٹھیک رکھنا انفرادی محنت. اجتماعی محنت کیا ہوگی؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ اجتماعی محنت ہوگی. لہٰذا بہرحال اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. اب اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں جب اللہ کا ہے اور اللہ کا جو رسول ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے اس مال کو خرچ کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، تو گویا مال یہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے مال غنیمت. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ کیا ہے؟ یہ ریاست کا مال ہے، تو پھر تب بھی کوئی غلط نہیں ہے. یہ ریاست کا مال ہے مال غنیمت، یہ حکومت کا مال ہوگا، لیکن یہ حکومت نہیں جو آج ہماری چل رہی ہے، اس حکومت کی بات نہیں ہو رہی. یہ وہ حکومت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاکم ہیں یا خلفائے راشدین. اگر ایسی کوئی مثال دنیا کے اندر نظیر سامنے آ جائے تو اس حکومت کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ جہاں مال اس حکومت کی بات ہو، جہاں سے مال آیا ناچنے گانے والوں کے اوپر خوب خرچ کیا، جہاں اللہ اور دین اور رسول کی اطاعت اور ارشاد کی بات آئی وہاں پر اس کو دبا دیا کہ بھی ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے، اس وقت ہمارا بجٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہاں پر کسی کو سہولت دے سکیں. خیروں کی بات آئے گی تو ہم سہولت بھی دے سکتے ہیں، ہم پیکیج بھی دے سکتے ہیں، ہم فری بھی کر سکتے ہیں، ہم 10 دن تک ان کی خدمت بھی کریں گے. اور جہاں پر دین کی بات آئے گی اور وہاں پر پریشانی ہو جائے تو نہیں جی ہمارا بجٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، پہلے ہمارے یہاں معاشی حالات بہت خراب ہیں، ہم مزید اپنے معاشی حالات کو خراب اور بگاڑ نہیں سکتے. تو یہ ایسی حکومت کی بات نہیں ہو رہی. یہ کس حکومت کا مال ہے؟ جو اللہ کے رسول نے قائم کر کے دکھائی، جو صحابہ نے نظام بتا کے دکھایا حکومت قائم، حضرت ابوبکر صدیق خلافت راشدہ کی حکومت، یہ اس حکومت کی بات ہو رہی ہے. بہرحال یہ ریاست کا مال ہے مال غنیمت جو ہے، اور دوسرا یہ اجتماعی مال ہے، انفرادی نہیں ہے. اور جو اللہ رب العزت نے احکامات بتائے وہ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا، اس حوالے سے ہے. اگلی آیات کے اندر جو 5 صفات اللہ نے بیان کی ان کا ذکر ہے 2 آیات کے اندر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ 5 صفات ہیں. ان 5 صفات کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے.